السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین۔ ناظرین، آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ سجدہ ہے، اور سجدہ کرنے کے لیے سب سے اچھا طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے وہ نماز ہے۔ نماز پڑھتے رہیے، اپنے روزمرہ معمولات میں نماز کو فوقیت دیں۔ نماز پڑھنے سے انسان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماری کا علاج ہوتا ہے، اور انسان کو، مسلمان کو سکون محسوس ہوتا ہے، اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کتنی تگ و دو کرتا ہے، ساری زندگی بھاگ دوڑ کرتا ہے صرف اور سکون کے لیے، لیکن سکون اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف نماز میں رکھا ہے، قرآن میں رکھا ہے۔ اس بات سے باخبر رہیے۔ ناظرین، زبردست مومنٹ چل رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ جسٹس منصور اور جسٹس منیب اختر نے اپنا پریشر ڈالا چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی پر، اور یحییٰ آفریدی نے ان کے پریشر کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ ٹیکنیکلی بات ہے، چیف جسٹس یحییٰ آفریدی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں چیف جسٹس آف پاکستان مقرر ہوئے، اور 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف پٹیشن دائر کی گئی، جو جسٹس منصور علی شاہ اور منیب اختر نے اس پٹیشن کو منظور کیا اور کاز لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ اس کاز لسٹ میں شامل کرنے کی کوشش کی، لیکن جسٹس یحییٰ آفریدی بچے تو نہیں ہے، نہ یہ بچوں کا کھیل ہے۔ جس آئینی ترمیم کے نتیجے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اسی آئینی ترمیم کو وہ اپنے خلاف کیسے وہ منظور کر سکتے ہیں؟ تو اس کا لے کر زبردست قسم کا گھمسان کا رن پڑا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف زبردست جو کل آئینی ترمیم 27ویں منظور ہوئی ہے، اس میں 17 کی جگہ پر 34 جج جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں سپریم کورٹ کے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے 9 کی جگہ پر 12 جج مقرر کیے گئے ہیں۔ تو ناظرین، گیم ابھی باقی ہے، لیکن اس گیم میں زیادہ تر جو پلڑا بھاری ہے وہ حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا ہے۔ پی ٹی آئی انتہائی دوری پر بیک فٹ کی پوزیشن پر کھڑی ہے، اور اس کو پہلی بار یہ احساس ہوا ہے کہ وہ شکست کے قریب ہے، اور شکست ہوتی ہوئی اسے نظر آ رہی ہے۔ اس نے جتنے بھی سہارے تلاش کیے، وہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہرے جو استعمال کیے، وہ مہرے پیادوں سے بڑھ کر ان کی کوئی حیثیت ثابت نہیں ہوئی۔ گو کہ پیادے آگے جا کر ٹیمپریری وزیر بھی بن سکتے ہیں، لیکن 26ویں آئینی ترمیم نے جس کو وزیر بنانا تھا وہ وزیر بن چکا، اور جس کو چیف جسٹس آف پاکستان بنانا تھا وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن چکا، اور جس کو چیف آف آرمی سٹاف بنانا تھا وہ بن چکا، اور 3 سال کے لیے نہیں، وہ پورے 5 سال کے لیے آرمی چیف آف پاکستان بن چکے ہیں۔ تو چیخوں کی آوازیں بلند ہونے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، رونے اور پیٹنے کا ٹائم ہو چکا ہے، اور چیخوں کی آوازیں جیلوں کے اندر سے اور جیلوں کے باہر سے ہر طرف سے آنی شروع ہو گئی ہیں۔ جتنا پریشر ڈال سکتی تھی پی ٹی آئی، اس نے مہروں کو استعمال کیا۔ ابھی اس کے پاس صرف اور صرف ایک ہی آپشن ہے، اور وہ آپشن ہے احتجاجی کال کی۔ اور اب احتجاجی کال کی جو آپشن ہے وہ لوگ دے چکے ہیں، لیکن احتجاج کی جو سیاست ہے، ہڑتال کی جو سیاست ہے،
وہ کہاں تک کامیاب ہوتی ہے اور اس میں کتنا دم ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا، کیونکہ پی ٹی آئی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے جس پوزیشن میں وہ آج سے 1 سال پہلے تھی۔ احتجاجی سیاست میں بھی وہ کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ برسٹر گوہر جو مذاکرات کے حامی ہیں وہ کیسے احتجاج کی کال دیں گے، اور جن لوگوں نے احتجاج کی کال دینی ہے انہیں اپنی تشریف بھی بچانی ہے۔ ذہین قریشی نے پہل کر دی ہے حکومتی حق میں ووٹ دے کر، اور قریشی گروپ جلد ہی الگ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی سے۔ قریشی گروپ الگ ہوگا تو کے پی کے میں عاطف خان گروپ الگ ہونے جا رہا ہے، اور انہوں نے بھی باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، اور اپنی الگ پارٹی الگ اراکین کا اجلاس جو ہے وہ انہوں نے کال کر لیا ہے۔ یعنی گنڈا پور صاحب، علی امین گنڈا پور صاحب بھی کمزور ہونے جا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں وہاں پر اور کیا کیا نئے گل کھلیں گے۔ ہمیں تو اس بہار کا انتظار ہے، ہمیں اس بہار کا انتظار ہے جس میں یہ سب نئے گل کھلیں گے، اور انشاءاللہ وہ بہار پاکستان کے مقدر میں اچھی خبریں ہی لے کر آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کامیابیوں کی سفر کی طرف گامزن ہے۔ اور پنجاب میں قریشی گروپ الگ سے اپنی پہچان بنانے جا رہا ہے، جو عن قریب خبروں کی زینت، ٹی وی شوز کی زینت بنے گا اور سوشل میڈیا کی زینت بنے گا۔ گو کہ گالی بریگیڈ جو ہے پی ٹی آئی کی، وہ پھر کام شروع کر دے گا۔ پھر وہ جناب ان پیر صاحب کے بارے میں جو قربانیوں کا ذکر تھا اس کو پھر وہ گالیوں کی صورت میں وہ لوگ اس کو بدلی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس سے ابھی کوئی ڈرتا نہیں ان کی گالی بریگیڈ سے، کیونکہ تمام ہائی لیول لیڈران اور مقامی لیڈران کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ ان کی پارٹی پالیسی ہے، گالی بریگیڈ ان کی پارٹی پالیسی ہے، اور اس سے یہ پریشر بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لیے وہ سب لوگ ابھی ذہنی طور پر تیار رہتے ہیں کہ ان سے اس چیز کی توقع کی جائے گی۔ جیسے آپ کہتے ہیں وہ بنگلہ دیش کے فاسٹ بالر تھے نا، مستفیض الرحمان، وہ فاسٹ بالر، نام کے فاسٹ بالر، لیکن وہ ایک اوور میں 4 سلو ڈلیوریاں مارتے تھے۔ تو لوگوں نے اس کے بارے میں یہ رائے کام کر لی کہ ہم نے اس کو سلو بالر کے طور پر ہی ہم نے اس کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے، اور جب لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ اس کو سلو بالر کے طور پر ہی ہم نے اسے ٹریٹ کرنا ہے، تو جناب ان کو پھر مار دیمبڑ لگنی شروع ہو گئی۔ اسی طرح ابھی ان کی جو پہچان ہو چکی ہے پی ٹی آئی کی، وہ گالی بریگیڈ کے نام سے ارسلان جبران الیاس، یہ مختلف قسم کے لوگ ہیں جو مختلف ممالک میں بیٹھ کر کے اور محترمہ جمائمہ کے پیسوں کے ساتھ، ان کے پاؤنڈوں کے ساتھ وہ لوگ گیم کرتے ہیں، کھیلتے ہیں۔ وہ مختلف اکاؤنٹس بنا کر مختلف لوگوں کو مختلف ممالک میں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اس استعمال میں وہ گالیوں کا جو انبار پھر وہ لگاتے ہیں۔ تو اس میں جناب جی جو قاری خیر ہے، جو چندہ ہے، وہ محترمہ جمائمہ کا ہے، جن کا مذہب کا سٹیٹس تو اب سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دوبارہ اپنے یہودی مذہب میں واپس جا چکی ہیں، اور ان کے بچے بھی ان کے ساتھ اسرائیل جاتے ہیں، اور وہاں پر وہ مذہبی رسومات میں حصہ لیتے ہیں۔ نام ان کا قاسم اور سلیمان ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے لوگ کیسے قبول کریں گے، کیوں قبول کریں گے؟ ان کے لیے تو یہ بہت بڑی گالی ہے جس کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو محترمہ نے جس دن عمران خان سے طلاق لی، اس کے بعد سے ہی انہوں نے جناب جو مختلف اپنے پرانے یہودی دوستوں کے ساتھ انجوائے کرنا شروع کر دیا، فلرٹ شروع کر دیا، اور مزے مستیاں عیاشیاں شروع کر دیں، اور انہوں نے اپنا دھرم بھی بدل لیا، اور واپس یہودیزم میں وہ چلی گئیں، اور پھر جناب اسرائیل کے انہوں نے بے شمار دورے کیے مذہبی رسومات میں۔ تو ابھی یہ جو ہمارے پاس جو ہے گدھے کے اوپر جو زیبرے کی لائنیں لگائی گئی ہیں، تو انشاءاللہ فیض حمید کا جب انٹرویو آئے گا تو پھر اس کی روشنی میں اس کو جب
ایک واشنگ سینٹر میں لے جایا جائے گا تو اس کے اوپر بھی جتنی لائنیں لگی ہوئی ہیں زیبرے کی وہ سب مٹ جائیں گی، اور جناب اصلی گدھا جو ہے نا وہ بیچ میں سے برآمد ہو جائے گا۔ لیکن پھر بھی یہ پی ٹی آئی کے جو لونڈے لپاڑے ہیں یہ اس بات کو نہیں مانیں گے۔ ہاں جی، وہ کہیں گے نہیں جی وہ لکیریں جناب جی جان بوجھ کر مٹائی گئی ہیں، اور وہ تو اصلی زیبرے تھے، تو انہوں نے زیبرے کے اوپر پینٹ کر کے اس کو گدھا بنانے کی کوشش کی ہے۔ تو خیر پی ٹی آئی کے لونڈے لپاڑوں سے کیا ابھی دکھ کی بات یہ ہے، جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی کی ہے، کہ مکہ شریف میں غار حرا میں جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، جہاں پر قرآن پاک کی آیات اتری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس جگہ کو میں کم از کم بہت اچھے طریقے سے وزٹ کر چکا تھا۔ تو ابھی دیکھا تو وہاں پر جتنے بھی دوست گئے وہ بتا رہے کہ وہاں پر پی ٹی آئی نے اپنے نعرے اور اپنا پی ٹی آئی کا نام وہاں پر لکھ دیا ریڈ کلر سے۔ تو یہ ان لوگوں کی کرتوت ہے۔ اور جنرل فیض حمید کے دور میں جب یہ مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں جب یہ حملہ آور ہوئے مسلم لیگ نون کی جو لیڈرشپ تھی، زین بگٹی، اورنگزیب محترمہ جو تھی ان کے اوپر، اور پھر شہباز شریف کے ساتھ جو انہوں نے کرنے کی کوشش کی، تو اس میں لندن کے ایک جناب جی نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کا نام چیکو کے نام سے وہ مشہور ہے، اور چیکو صاحب نے جناب جی جو کوششیں کی مسجد نبوی میں، اس کو لیڈ کیا، اس مظاہرے کو اور اس بے ادبی کو چیکو صاحب نے جناب جی لیڈ کیا۔ تو ابھی وہی چیکو صاحب نے جو لندن میں جو مظاہرہ ہوا جناب چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائر ہو گئے قاضی فائز صاحب کے خلاف، تو وہاں پر بھی چیکو صاحب زلفی بخاری کے ساتھ تھے۔ اور یہ لوگ پھر رحم کی اپیلیں کریں گے، رحم مانگیں گے، معافی مانگیں گے، لیکن ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کو ان کے ابدی انجام تک پہنچایا جائے گا، اور ان کی قبروں تک ان کا پیچھا کیا جائے گا۔ یہ جتنی لمبی زبانیں اور جتنی گندی زبانیں ہیں ان کا بندوبست کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان میں ایسے عناصر، اور پاکستان سے باہر بیٹھ کر یہ جو مطلب کہ انگریز کی گود میں بیٹھ کر، غیر مسلموں کی گود میں بیٹھ کر جو یہ غدر مچا رہے ہیں، اخلاقی زوال کا نشانہ بنا رہے ہیں پاکستانی قوم کو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جلد غارت کرے گا، اور ان کے خلاف جو مہم ہے وہ بھی چل پڑی ہے، اور ان کے خلاف جو اقدامات ہیں وہ بھی جناب شروع کر دیے گئے ہیں، اور دیکھیں جلد یا بدیر اس کا علم سب کو ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اسلام زندہ باد۔